عيناي شوقا ولطيبة ذرفت. شروع کرتی ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو موضوع سخن پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، اس کا عنوان ہے انسان کا اپنا نفس اور شیطان۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو جاتائے مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جدوجہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جدوجہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورگلا دیا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا شیطان جب خود ورگلایا گیا اس وقت کوئی شیطان تھا؟ اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے شیطان کو ورگلایا ہو، وہ نفس تھا، اس کا اپنا نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ نفس نے اندر سے سر اٹھا کر کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے۔ لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی۔ اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کی بغی ادھیڑ کر رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا، جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا، مالک مجھے مہلت دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا کون ہے؟ اس کا نفس۔ نفس نے، جس نے اندر سے کھڑے ہو کر کہا، انا خیر منہم، میں بہتر ہوں۔ اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی لفظ میں اپنی زبان پر نہیں آنے دی۔ وہ فرماتے تھے، یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا کرنا چاہتے بھی تو با الفاظ دیگر کہتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا۔ اس نے کہا، اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا؟ میں جاتا ہوں اس کی زبان پہ لفظ آئے ہی۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا ہے۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا، بیٹا پوچھئے۔ اس نے کہا، شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا، میں نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ تو میں کہوں گا، جیسے بھی آیا زبان پہ لفظ تو آ ہی گیا۔ اور شیخ بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کوٹ کو، یہ کیوں آیا ہے اور مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مفہوم و مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو کہا، الحضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ آپ نے فرمایا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ نماز ہوئی، سلام پھیرا تو حضرت خود فرمانے لگے، کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، کہا، میں نے کہا تھا۔ حضرت نے کہا، بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جواب دینے کا انداز، خود زبان سے ادا بھی نہیں کیا اور جواب بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ انا نیت جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی ہے۔ نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا، انا خیر منہم،
میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جاں، دو دشمنوں کے درگے میں، اور دونوں دشمن بہت طاقتور اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ وَإِذَا غَفِلَ وَسْوَسَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جاتا مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھی۔ اب اگر دیہاتوں میں چوری ہو جائے، تمام بزرگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سب ایک ہی نقطے پر متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا بھیتی ضرور ہے۔ اگر اندر کا بھیتی نہ ہو تو چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ نفس اندر کا بھیتی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے، حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، اطراق دیا، اور گناہ کی قوتیں، نیکی کی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لاابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی ہے جو سامنے آ گیا کھا لیا، اور جو زباں پہ آ گیا وہ بول دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہیں کہ میری دنیا و آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَمَغْفُورًا۔ کہا ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دیں، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو آئیں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عبادت کریں۔ نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زباں پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو پھر شیطان تو پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور وہ پھر ہمارے اوپر اور زور و شور کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دینا چاہیے۔